غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، نسلیں آتی رہی جاتی رہی، بچے بڑے ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، ان کی نسلیں آئیں، وہ جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 کو 50 کم سال تک کتنی نسلیں دیکھی، کتنی قومیں دیکھی، سارے کے سارے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ساتھ پیدا ہوئے اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا سے گئے۔ ایک مختصر سی جماعت، 80-82 لوگوں کی جماعت، اتنی کم تعداد حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے حلقے میں آئی۔ آپ بھی ایک تجربہ کر چکے تھے کہ کتنی نسلیں بغیر توحید کے دنیا سے چلی گئی ہے اور آگے کیا ہونا ہے، آگے کے کیا حالات آنے ہیں، لیکن نبی استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، آپ لگے ہوئے ہیں اور قوم آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے، تالیاں پیٹ رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، پتھروں سے مار مار کر آپ کو ڈھانک دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا طویل زمانہ ایسی مشقتیں برداشت کی، وظیفہ نبوت کے ادا کرنے میں، نبوت کی ذمہ داری کے پورا کرنے میں اتنا طویل عرصہ آپ نے مشقتوں سے گزارا کہ آپ کی قوم آپ کو پتھروں سے مار مار کر پتھروں میں ڈھانپ لیتی تھی۔ ان پتھروں کو ہٹا کر آپ باہر نکلتے، پھر کہتے لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسی مشقتوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 کو 50 کم سال گزارے۔ قرآن مجید نے 950 سال نہیں کہے، 1000 کو 50 کم کہا، اس لیے کہ 1000 کا لفظ یہ اہمیت کو بتلاتا ہے کہ 1000 اور پھر اختصار کیا، اس میں سے 50 کو کم کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد آپ نے 1000 کو 50 کم سال تک دعوت دی، پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا طوفان نوح کی شکل میں، اس کے بعد آپ 60 سال تک زندہ رہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1050 سال ہوئی۔ اسی طرح حضرت وہب ابن منبہ ایک راوی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف 1400 سال تک ہوئی۔ جب ملک الموت تشریف لائے حضرت نوح علیہ السلام کو لے جانے کے لیے، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جلیل القدر نبی، جس نے ایک طویل زمانہ دنیا کے اندر اپنی قوم میں اللہ کی دعوت میں گزارا، آپ نے دنیاوی زندگی کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جیسے ایک ذمہ دار گھر تعمیر کرتا ہے اور ایک دروازہ ادھر سے بناتا ہے اور ایک دروازہ ادھر سے بناتا ہے، یہ ادھر سے داخل ہو کر اس دروازے سے نکل جاتا ہے، جتنا وقت ایک دروازے میں داخل ہو کے دوسرے سے نکلنے میں گزرتا ہے، بس میں نے دنیاوی زندگی کو ایسا پایا۔ ایسی طویل مدت، ایسی طویل زندگی حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے گزاری، دنیاوی زندگی اس انداز سے گزر جاتی ہے، اور ایسا دنیاوی زندگی کا سفر ہے، ان مشقتوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم کا نقشہ رکھتے ہیں، جبکہ قوم نے ساری حدیں پار کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے ہے اور ہم سب پڑھتے آئے ہیں، ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا، سورہ ہود میں پڑھا اور سورہ نحل میں پڑھا اور سورہ یونس میں پڑھا، مستقل کئی مکی صورتوں میں ہم وہ سارے مضامین پڑھ چکے ہیں جو حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان مکالمات میں گزرے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے حضور اپنی آہوزاری کے ساتھ اپنے درد کو پیش کیا کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے میری دعوت کو سن کر سوائے بھاگنے کے اور کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔
میں نے انہیں صبح دعوت دی، انہیں شام دعوت دی۔ رب انی دعوتہم زہارا، میں نے انہیں برملا علی الاعلان دعوت دی۔ واسررت لہم اسرارا، انہیں رازدارانہ انداز سے دعوت دی، انہیں سمجھایا، انہیں مجمع میں سمجھایا، انہیں تنہائی میں سمجھایا۔ انہوں نے جیسے ہی میری دعوت سنی تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی اور انہوں نے بہت تکبر کیا۔ اے میرے رب، میں نے انہیں بار بار سمجھایا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح اب آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو لا لیا، اب کوئی نیا ایمان والا نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی یہ خبر سنی، اللہ نے فرمایا فلا تبتئس، اب آپ مایوس مت ہوئیے، جن کو ایمان لانا تھا لا چکے ہیں، جن کو نہیں لانا تھا وہ نہیں لائیں گے، اب آپ کی قوم میں کوئی مومن نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ حالت سنی کہ اب اگر کوئی نئی نسل پیدا ہوگی تو وہ بھی کافر ہی ہوں گی، تو جہنمیوں ہی میں اضافہ ہونا ہے، لہٰذا اس سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ رب منتقم کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے دست سوال دراز کیا اور اللہ رب العزت سے دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اب کافروں میں کسی کو زمین پر رہتا چلتا پھرتا مت چھوڑیے۔ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ انہیں زمین پر چھوڑ دیں گے تو یہ پھر آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ کافر اور فاجر بچے ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رحمت والی ذات نے اپنی امت پر، اپنی قوم پر رحم کھا کر بد دعا کر دی کہ کہیں ان کے کفر میں، ان کی طغیانی میں، ان کے فجور میں اور اضافہ ہی ہوتا جائے اور جہنمیوں ہی کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے۔ غرض یہ کہ وہ بد دعائیہ کلمات قوم پر رحمت اور شفقت کے نتیجے میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ اب ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان ظالموں کے مقابلے میں، ان ظالموں کے بارے میں اب مجھ سے بات مت کرنا۔ اب انہیں تو عذاب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن مومنین کو بچانے کا فیصلہ ہے۔ مومنین کو بچانے کے لیے آپ کشتی بنائیے، ان پر اب ایسا عذاب آئے گا جیسا عذاب ماضی میں کبھی نہیں آیا اور تاریخ انسانی اسے یاد رکھے گی۔ کشتی تعمیر کی جا رہی ہے، کشتی بنائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری وحی کی روشنی میں کشتی بنائیے۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے سمندر پر سفر کیا ہے۔ آپ سے پہلے سمندر پر کبھی سفر نہیں ہوا، تصور نہیں تھا کہ سمندر کو بھی پار کیا جا سکتا ہے اور سمندر پر بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور کشتی بنوائی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب عذاب کا وقت آیا، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، ایک بوڑھیا جو روٹی بناتی تھی، آپ اس کے پاس روٹی بنوانے کے لیے گئے۔ وہ بڑھیا آپ سے کہنے لگی کہ اے نوح، تم سمجھدار انسان ہو، تم عقل مند ہو، ہوشیار ہو، لیکن تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم جھوٹ بولو گے، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا اعلان قوم کو سنا دیا کہ بس اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ قوم نے کہا کہ اے نوح بہت تم نے دیر کر دی، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، اب لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب مانگنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس بڑھیا نے بھی کہا کہ تم نے تو کہا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کہاں آیا اللہ کا عذاب، تم نے کیوں جھوٹ کہا؟ اس بڑھیا سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بوڑھی اماں،
اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، طلب کرنے کی چیز نہیں ہے، جلدی کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، پناہ مانگو۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ جس تنور سے تم روٹی بنا رہے ہو، اس تنور سے آگ نکل رہی ہے، اگر اللہ چاہے تو اس تنور سے پانی نکل جائے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے نکل گئے، بس اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ کشتی میں سوار ہو جائیے اور اپنے ساتھ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے، اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جلدی اس کشتی میں سب کو سوار کیا۔ وہ بوڑھی عورت جس تنور میں روٹی پکا رہی تھی، اس آگ کی جگہ اس تنور سے پانی نکلا۔ قرآن مجید نے اعلان کیا وفارت تنور، اس تنور سے پانی نکلا، جہاں سے آگ نکلنی ہے وہاں سے پانی نکلا۔ زمین کے سارے سوتے کھول دیے گئے، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے، زمین کے ہر سوراخ سے پانی نکلا، آسمانوں کے ہر دروازے سے پانی نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی پانی پر جھول رہی ہے اور سفر کر رہی ہے اور تیر رہی ہے، اور وہ پانی ہے کہ انسانوں کو ڈبو کر ان کے گھروں کو ڈبو رہا ہے، ان کے گھر اس میں ڈوب کر اب وہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سے دیکھا، بیٹا کنعان، اس سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق کیوں بن رہے ہو؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہاڑ مجھے عنقریب اس پانی سے بچا لے گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا بیٹا آج کوئی پہاڑ کوئی شے اللہ کے عذاب سے نہیں بچانے والی، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی شے نہیں بچا سکتی، جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، وہ کشتی اللہ کے نام سے چلی اور اللہ ہی کے نام سے اس کا رکنا اس کا ٹھکانہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو پانی میں غرق ہوتے دیکھا، اللہ کے حضور دعا کر دی کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری اہل کو عذاب سے بچا لیں گے، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اسے بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، نبی کا خانوادہ نبی کا گھرانہ یہ ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، عمل صالح کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کے بیٹے کے اعمال صحیح نہیں تھے، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ ایسی کسی بات کا مجھ سے سوال مت کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں ناواقف لوگوں میں جاہل لوگوں میں نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ جیسے انداز سے چاہے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جیسے ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام نے فوری اپنے اس عمل کا اعتراف کیا اور فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کوئی ایسا سوال آپ سے کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے رب اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تو خسارے والوں میں ہو جاؤں گا، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، سارے اس جہان میں جہاں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت تھی عذاب آیا، کعبۃ اللہ بھی اٹھا لیا گیا اور کعبۃ اللہ کا طواف اس کشتی نے کیا، کشتی نے کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ اس عذاب کے موقع پر بھی کعبے کا طواف نہیں رکا، کعبے کا طواف کیا گیا۔ ظالموں نے جس وقت کعبے کا طواف روکا تھا، اللہ رب العزت کے پرندوں نے اس کعبے کا ہواؤں میں طواف کیا۔ غرض یہ کہ کعبۃ اللہ اللہ رب العزت کا گھر، اس کا طواف جاری و ساری رہا۔
آج پھر ظالموں نے کعبے کی ویرانی کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت جلد از جلد وہ دور لائے کہ پھر اللہ کا گھر اس کے بندوں سے معمور ہو، اللہ رب العزت کے گھر میں بندے پہنچ کر اس کا طواف کرے۔ غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کا عذاب آیا، اس میں اختلافات ہے کہ وہ عذاب پوری دنیا میں آیا تھا یا اس پوری دنیا میں آیا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت تھی۔ غرض یہ کہ انسانیت محدود تھی، بہت زیادہ دنیا پھیلی ہوئی نہیں تھی، جہاں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت تھی وہاں عذاب آیا، یہ تو اتفاقی بات ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں عذاب آیا، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب اتری ہے جودی پہاڑ پر، آسمان کو حکم ہوا کہ اپنا پانی روک لے، زمین کو حکم ہوا کہ اپنا پانی جذب کر لے، وہ کشتی جودی پہاڑ پر اتری اور پھر سارے مومنین اترے اور زندگی کا پھر سے سامان ہوا۔ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے اس کشتی کو دنیا جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ وہ نشان عبرت بن گئی، لوگوں نے اس سے عبرت حاصل کی، اور پھر قیامت تک جتنی کشتیاں بنے گی وہ کشتیاں سفینہ نوح کی یاد دلائیں گی اور اس واقعے کی یاد دلائیں گی اور عبرت کا سامان کرے گی۔ اسی طرح وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ کر اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت میں حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کو مکمل کیا۔ کئی نصیحتیں اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ نبی کا بیٹا ہونے پر بھی نجات لازمی نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو۔ پھر ہم بڑے بڑے خاندانوں کے نام لے کر بڑے بڑے حسب اور نسب بیان کر کے کون سی نجات کے خواہش مند ہے؟ نبی کا گھرانہ بھی اگر ہے، نبی کی بیوی بھی اگر ہے اور نبی کا بیٹا بھی اگر ہے تو ایمان ہی نجات کی راہ ہوگا، یہ حسب نسب نجات نہیں دلائے گا۔ حضرت ابراہیم کی عظمت و جلالت نے ان کے والد آزر کو نجات نہیں دلائی، حضرت نوح کی عظمت نے ان کے بیٹے کو نجات نہیں دلائی۔ جس کا ایمان اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ واقعات میں حکایات میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب دفن کیا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساتھ موجود تھے، آپ نے قبر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قبر تجھے پتہ ہے کہ آج تجھ میں کون مہمان بن کر آیا ہے؟ یہ نبی آخر الزماں کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیوی ہے، یہ حسن و حسین کی ماں ہے۔ قبر نے کہا کہ اے ابو ذر، یہ حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ حساب و کتاب کی جگہ ہے، عمل بیان کرنے کی جگہ ہے۔ میرے پاس جو آتا ہے حسب نسب نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں عمل کا سکہ چلتا ہے، ایمان اور عمل کے بغیر کسی کو یہاں نجات نہیں ملتی۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العنکبوت کے دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً 2 آیتوں میں مکمل ہوا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصراً تذکرہ کیا جائے گا، پھر حضرت لوط اور حضرت اسحاق کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو سمجھنے کی، اس سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید میں ماضی کے واقعات نصیحت و عبرت ہی کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اگر ہم نے نصیحت حاصل کر لی تو بیان کا مقصد حاصل ہو جائے گا، ورنہ تذکرہ برائے تذکرہ اگر ہو، واقعات صرف سننے سنانے کے لیے اور وقت گزاری کے لیے اگر ہو جائے تو قرآن کریم کے اس بیان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان و عمل صالح سے اپنی زندگی مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو